الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم دہرائی کر لیتے ہیں، اسم کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ مکہ تو کسی شہر کا نام بھی اسم کہلائے گا، کسی شخص کا نام، کسی جنس کا نام، کسی صفت کا نام، کسی مصدر یعنی فعل کا نام، کسی ضمیر کو بھی ہم اسم کہیں گے۔ اس میں ضمیر کہلاتی ہے۔ یہ جو پروناؤنس ہوتے ہیں وہ بھی اسم کہلاتے ہیں عربی میں۔ اچھا، فعل وہ فعل ہے، وہ لفظ ہے جس کے اندر زمانہ بھی پایا جائے، یعنی بامانہ لفظ ہو اور اس کے اندر زمانہ بھی پایا جائے، ماضی حال مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ جیسے اس ایک مذکر نے پڑھا، فتح اس ایک مذکر نے کھولا، یکتب وہ ایک مذکر لکھتا ہے یا لکھے گا، یأکل وہ ایک مذکر کھاتا ہے یا کھائے گا۔ اذهب، اذهب کا مطلب تو جا۔ اچھا جی، ایک منٹ، یہ لنک نہیں پہنچا لوگوں کے پاس، ایک منٹ آپ صبر کیجئے گا، میں ذرا وہ بھیج دوں۔ لیں جی، یہ حروف کی اپنا حرف کی مثالیں، من کا مطلب سے، الا کا مطلب تک، فی کا مطلب میں۔ یہ جب حروف ہم کسی اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ ملاتے ہیں تب یہ معنی اپنا واضح کر سکتے ہیں۔ جیسے من المسجد، مسجد سے، الی البیت گھر کی طرف، فی المدرسۃ مدرسے میں۔ اور حرکات اور اعراب کا آپ کو فرق پتہ چل گیا کہ کوئی بھی جو اسم ہوتا ہے اس کے آخری حرف پر جو حرکت ہوتی ہے وہ بھی ہوتی تو حرکت ہے، لیکن وہ اس اسم کا اعراب کہلاتی ہے، جس سے اس اسم کے سٹیٹس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ فاعلی حالت میں ہے، مفعولی حالت میں ہے یا اضافی حالت میں ہے۔ اور یہ باقی ساری جو ہیں یہ حرکات ہیں، زبر، زیر اور پھر زبر، اور یہ جو ہے یہ سکون کی علامت ہے۔ یہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا تھا۔ حمزہ اور الف کا آپ کو فرق پتہ چل گیا کہ اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی تو وہ حمزہ کہلائے گا، وہ الف نہیں کہلائے گا، اور اس کے اوپر اگر سکون کی علامت بھی آ جائے تب بھی یہ حمزہ کہلائے گا۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا قال اللہ، یہ جو اسم ہے اس کے اوپر رفع کی حالت میں یعنی پیش ہے تو یہ فاعلی حالت میں ہوگا، اگر زبر ہے تو یہ مفعولی حالت میں ہوگا، اور اگر زیر ہے تو یہ اضافی حالت میں ہوگا۔ یہ واحد اسم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے اندر دوسرا طریقہ یہ ہے، یعنی دوسری قسم یہ ہے کہ تین اعرابی حالتوں میں، رفع، نصب، جر کی حالت میں، جر کی جو حالت ہے اس میں یہ زیر قبول نہیں کرتے، ان کو کہتے ہیں غیر منصرف اسما۔ یہ ابھی ہم تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ فاعل ہے سلمان، یہاں پہ سلمان مفعول ہے کیونکہ نصب کی حالت میں ہے، اور یہاں پہ اضافی حالت میں ہے کیونکہ
جر کی حالت میں ہے، تو یہ اضافی حالت میں ہے لیکن اس نے زیر قبول نہیں کی، حالانکہ ہے یہ اضافی حالت میں۔ ضرب موسیٰ زیدن، اب موسیٰ یہاں زیدن کیونکہ مفعول ہے، یہ منصوب ہے، اس وجہ سے موسیٰ کو ہم فاعل کہیں گے، اور آگے موسیٰ منصوب ہے کیونکہ زیدن جو ہے رفع کی حالت میں ہے، اس وجہ سے فاعل اب زید ہے، اور موسیٰ مفعول کہلائے گا۔ اور ولد موسیٰ، موسیٰ کا بیٹا، تو موسیٰ یہاں پہ چاہے شکل میں ویسا کا ویسا ہی ہے، لیکن یہاں پہ یہ جر کی حالت میں ہے، شکلاً یہ ایک جیسا ہے، رفع کی حالت میں بھی ایک جیسا، نصب کی حالت میں بھی ایک جیسا، اور جر کی حالت میں بھی ایک جیسا، لیکن ہم اسے کیا کہیں گے؟ مجرور۔ اچھا، ہم نے یہ کل پڑھا تھا، حروف کی تقسیم کی تھی کہ 14 حروف حروف شمسی ہیں اور 14 حروف حروف قمری ہیں۔ یہ اتنی ایسی چیز نہیں ہے، یہ قرآن مجید، مطلب اس میں میں جلدی کر رہا ہوں تو اس کا آپ نے پریشان اس لیے نہیں ہونا، یہ قرآن مجید میں آپ جب پڑھیں گے تو اس قاعدے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ قاعدہ لاگو ہوا ہوا آپ کو ملے گا جس جگہ پہ، جیسے یہ الشمس ہے نا، اس کا لام نہیں پڑھا جا رہا نا، تو یہ اسی طرح آپ کو قرآن مجید میں لکھا ہوا نظر آئے گا، اس کے اوپر کوئی علامت لام کے اوپر نہیں ہوگی، جبکہ والقمر یا القمر آپ کو جہاں پہ بھی قرآن مجید میں لکھا ہوا ملے گا، اس کی لام کے اوپر سکون کی علامت ملے گی۔ اس وجہ سے اس قاعدے کا صرف آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اس کو جو ہے زیادہ دیر لگا کر ہم پڑھتے رہیں۔ تو اب ہم صرف اس کی دہرائی کر کے آگے چلتے ہیں۔ ال کے بعد اگر حروف شمسی میں سے، یعنی ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ال کا لام ہمیں نہیں پڑھنا، جیسے الشمس یا والشمس، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور ال کے بعد اگر حروف قمری میں سے ان 14 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ال کا لام پڑھیں گے، اور ان حروف کو اب یاد کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ان 14 حروف کو تو آپ نے یاد نہیں کرنا، کیوں؟ کیونکہ آپ نے یاد کرنا ہے حروف قمری کو، اور میں نے آپ کو بتایا تھا حروف قمری کو بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف یہ عبارت جو ہے یاد کر لیں، حق کا خوف ایک عجب غم ہے، یا اصل میں ہے خوف حق ایک عجب غم ہے، تو اس کے اندر جتنے حروف ہیں وہ سارے کے سارے حروف قمری ہیں۔ اچھا، حروف قمری اگر آپ کو آتے ہیں تو باقی جتنے بچتے ہیں وہ حروف شمسی ہیں، اس کا مطلب آپ کو حروف قمری یاد کرنے کی ضرورت ہے، حروف شمسی کی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب آپ دیکھیں مثال کیا ہے؟ القمر، الشمس، ان دو جو ہے اسما ہیں، ان کو آپ سٹینڈرڈ کے طور پر ذہن نشین کر لیں۔ الشمس والے جو اسما ہوں گے ان کا لام نہیں پڑھا جاتا، اور القمر والے جو اسما ہوں گے ان کا لام پڑھا جائے گا، جو حروف قمری والے اسما ہیں۔ اب آپ ان کی مثالیں دیکھ لیں۔ العادل، الدرس، اچھا الدرس عجیب سا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ پڑھتے ہوئے بھی آپ کو پتا چل جائے گا۔ اب ہم اگر اس طرح پڑھیں اعادل، تو دیکھیں یہ بھی برا لگ رہا ہے نا، اس کا لام پڑھا جا رہا ہے تو اچھا لگ رہا ہے، اور اس کا لام نہیں پڑھا جا رہا تو پڑھنے میں اچھا لگ رہا ہے۔ اب دیکھیں الدرس، عجیب لگ رہا ہے نا، العادل کی بجائے اعادل پڑھیں گے، عجیب لگے گا، الحسن کی بجائے احسن پڑھیں گے، عجیب لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس سے پڑھتے ہوئے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حروف قمری میں سے ہے یا یہ حروف شمسی میں سے ہے۔ دیکھیں الظالم، ایسے پڑھنے میں عجیب سا لگے گا، الظالم دیکھیں اس کے ساتھ میچ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ الخالق، خا حرف قمری ہے، النہار، ال کا لام ہم نے نہیں پڑھا، کیوں؟ کیونکہ نون حرف شمسی ہے۔ الولد، ال کا لام ہم نے پڑھا ہے، کیوں؟ کیونکہ واو حروف قمری ہے، کیونکہ اب آپ وہ یاد کریں نا وہ عبارت خوف، خوف، خو کے اندر واو حروف قمری میں سے، الولد۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں التمر، التمر نہیں التمر، اسی طرح الفاسق، الفاسق۔ اب اسم ہم پڑھنے لگے ہیں آج سے، یعنی اسم کی بنیادی جو علامتیں ہیں وہ آپ کے سامنے واضح ہونے لگی ہیں۔ تو جو ہمارا اصل میں سبق ہے وہ یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے 13 نمبر سلائیڈ سے، ٹھیک ہے جی؟ آج میں نے دیکھا شروع میں، اب آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں،
آج ہمارا نیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے میں نے تو بھیجا ہوا تھا اپنے ٹائم پہ لنک، لیکن آپ لوگوں کے پاس آیا نہیں۔ جو لنک میں روز بھیجتا ہوں نا، یہ آپ کو یاد دہانے کے لیے بھیجتا ہوتا ہوں، اصل میں وہی لنک ہوتا ہے جو روز آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، اسی سے اگر آپ کلاس میں آنا چاہیں، کوئی بھی آنا چاہے تو آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے روزانہ کا نیا لنک کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، تو آپ اس میں شامل ہو جائیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، یعنی اگر خدا نخواستہ میری طرف سے لنک نہ پہنچے، جیسے آج نیٹ کا تھوڑا سا مسئلہ تھا، تو یہ ہے کہ پھر نہ پہنچے تو آپ نے لنک کے ذریعے سے آ جانا ہے اور ٹائم پہ آنے کی کوشش کریں، اور یہی ہماری تربیت ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، اگر آپ کے ٹائم کے پابند ہو گئے نا، میں بھی اللہ مجھے توفیق دے، ٹائم کا میں بھی پابند ہو گیا، تو اصل میں اس پورے سبق، پورے کورس کا حاصل یہی ہے کہ ہم ٹائم کے پابند بن جائیں۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی ہمارے لیے۔ اچھا جی، یہ دو علامتیں ہیں اسم کی۔ تنوین، تنوین کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ لکھ کے بتائیے۔ اس میں بالکل جھجک نہ کیا کریں پڑھنے سے متعلق، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے نا کہ آپ بول کے نہیں سوال پوچھنا یا جواب دینا، میسج کے ذریعے سے دینا ہے، لیکن میسج کے ذریعے سے جب میں کہوں تو اس وقت ذرا بھی جھجک نہ کریں، فوری جس کو لکھنے کا طریقہ آتا ہے فوراً لکھ کے بھیجیں۔ ہاں جی، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اچھا، تنوین جس اسم کے آخر میں آ جائے، جیسے یہ تنوین، نون، نون ہے نا آخری حرف، اس کے اوپر اگر دو پیش آ جائیں تو آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ اسم اسم ہے، یعنی یہ لفظ اسم ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی لفظ کے شروع میں ال آ جائے تو اس کا بھی آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ جو ہے اسم ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ لکھنا بند کر دیں جی، مجھے پھر بند کرتے کرتے بھی اچھا خاصا ٹائم لگے گا، دیکھیں نا، اب کلیئر کرتے ہوئے ٹائم لگا۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں، اسم کے آخر میں تنوین آتی ہے اور اسے عام کر دیتی ہے، جیسے انگریزی میں ہم آ بک پڑھتے ہیں، آ بک کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ ایک تنوین والے اسم کی بھی وہی حیثیت ہوتی ہے۔ اسی طرح ال کیا کرتا ہے؟ ال اسم کے شروع میں لگتا ہے اور اسے خاص کر دیتا ہے، مخصوص کر دیتا ہے، جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں دا بک، دا بک جو ہوتی ہے وہ خاص بک ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ معرفہ بک ہوتی ہے، جانی پہچانی بک ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اس کا فرق ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ جیسے یہ آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے، اس کے آخر میں دو پیش ہیں، تو آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ اسم ہے، یہ فعل بھی نہیں ہے اور یہ حرف بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کے سامنے دو نشانیاں آ گئی ہیں۔ اچھا، جب اسم کے آخر میں تنوین ہو، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش ہوں، تو اس کا جب ہم معنی کریں گے تو معنی لکھتے ہوئے ہم ایک، کوئی یا کچھ لگائیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ یہ بابن ہے نا، ہم کیا اس کا ترجمہ کریں گے؟ ایک دروازہ، صراطن ایک راستہ، کتابن ایک کتاب۔ اگر ہم جو ہے لبنن کہتے ہیں تو لبنن جو ہے لسی کو کہتے ہیں، یا لبنن دودھ کو کہتے ہیں، تو ہم ایک لسی تو نہیں کہہ سکتے نا، ہم پھر کیا کہیں گے؟ کچھ لسی، کیونکہ وہ گننے والی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح راستے کو ہم کوئی راستہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک راستہ بھی کہہ سکتے ہیں، دروازے کو بھی ہم کوئی دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور کتاب کو بھی ہم کوئی کتاب بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک کتاب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اب آپ ذہن نشین کر لیں، جس اسم کے آخر میں دو پیش ہوں وہ یعنی نکرہ اسم ہوتا ہے، غیر جانا پہچانا ہوتا ہے، وہ خاص اسم نہیں ہوتا۔ جیسے مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اگر 100 انسان بیٹھے ہوں اور آپ کے لیے وہ نئے ہیں تو وہ غیر جانے پہچانے ہیں نا، وہ آپ کے لیے نکرہ ہیں۔ اگر اس میں سے کسی ایک نے جھنڈا پکڑا ہوا ہو پاکستان کا یا کسی ملک کا، تو پھر جو ہے کیا ہوگا؟ وہ مخصوص ہو جائے گا، وہ پھر معرفہ ہو جائے گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح کوئی جانا پہچانا اگر شخص آپ کے سامنے 100 میں سے آ جاتا ہے
तो वो जो 100 जिनको आप नहीं जानते वो सारे के सारे नकरा होंगे आपके लिए। मिसाल के तौर पर हमारे आजकल के वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, 100 बंदे खड़े हों और फिर पता चले जी ऊंचे होके इमरान खान साहब सामने आ जाएं, तो हम सब पहचान लेंगे ना, हमारे लिए वो मार्फा हैं। लेकिन अगर बाकी 100 बंदे हैं जो जिन्हें हम नहीं जानते, वो हमारे लिए नकरा होंगे। तो ये कैफियत वही है, जिस इस्म के आखिर में तनवीन आ जाए वो, यानी उसकी निशानी ये है कि वो गैर जाना पहचाना है। और जिस इस्म के शुरू में अल आ जाए वो ऐसे समझे जाना पहचाना है। अब इसी बाबुन के शुरू में हमने अल लगाया है, तो ये मखसूस हो गया। जैसे किसी 100 बंदे खड़े हों आपके अनजाने लोग, और आप किसी एक बंदे को झंडा दे देते हैं पाकिस्तान का कि ये जो है पाकिस्तान को जो है प्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, तो फिर आपके लिए वो बंदा जिसने झंडा उठाया हुआ होगा वो मारफा हो जाएगा। तो आप किसी नकरा इस्म के शुरू में जब अल लगाएंगे तो उस इस्म की भी कैफियत वही हो जाएगी कि वो जाना पहचाना हो जाएगा। लेकिन जब आप अल लगाते हैं ना, एक तब्दीली आती है उस इस्म के साथ, यानी आखिर में ये जो दो पेश आपको नजर आ रही है ना, उसमें से एक हट जाएगी। अल बाबुन की बजाय अल बाबू। ठीक है, अगर दो जबर है तो अल बाबा, अगर दो जेर हैं तो अल बाबी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब हम इसका तर्जुमा करेंगे ना, एक कोई कुछ नहीं लगाएंगे, हम तर्जुमा करेंगे अल बाबू का दरवाजा। बस एक दरवाजा नहीं कहेंगे, अब हम कहेंगे दरवाजा। अच्छा जी, अगर किसी को बात समझ ना आई हो तो अभी पूछ सकते हैं। अच्छा, अस्सिरातु, रास्ता, यानी सिरातुन था, इसके शुरू में हमने अल लगाया तो आखिर में जो तो पेश थी उनमें से एक कम हो गई, तो क्या बन गया अस्सिरातु। और उसके बाद अल किताबु, किताबुन की बजाय अल किताबु। दूसरा फर्क क्या पैदा होगा, शुरू में अल लग गया, आखिर में तनवीन चली गई। तीसरा फर्क यह है कि इसके तर्जमे में एक कोई कुछ नहीं लगेगा। हाँ जी, सबको बात समझ आ गई। चलें आगे चलते हैं हम। किसी नकरा इस्म को मार्फा बनाने का तरीका क्या है, वो ये है कि हम उसके शुरू में अल लगाएंगे। और अल लगाने से होगा क्या, एक तो ये है कि वो नकरा की बजाय मार्फा हो जाएगा, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अल लगाने की वजह से जो है, अल लगाने की वजह से इसकी जो तनवीन है उसमें से एक हरकत कम हो जाएगी। अल बैतु। अच्छा, अब हम इसका एक नाम रखते हैं, वो क्या है, मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ, रा के ऊपर शद आएगी और उसके ऊपर जबर आएगी, मुअर्रफ बिल्लाम, बिल्लाम, मुअर्रफ बिल्लाम। तो जिसको अल के जरिए से मार्फा बनाया होगा उसे हम क्या कहेंगे, मुअर्रफ बिल्लाम। अल जब हम लगाएंगे किसी भी नकरा इसम के शुरू में, तो उसके आखिर में जो तनवीन है आखिरी हर्फ पर, उसमें से एक हरकत कम हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा अल बैतु। और जब हाँ ये अल बैतु अल के साथ मार्फा बनेगा तो इसको हम कहेंगे मुअर्रफ बिल लाम, यानी लाम के जरिए से मार्फा बनाया गया। अच्छा जी, अब आप एक बहुत अहम कायदा है, ये आपको नजर आ रहा है हमजा, इसके अलिफ के ऊपर जबर है, तो इसको कहते हैं हमजाए वसली, हमजाए वसली। ठीक है,
اگر اس سے پہلے کوئی حرف آ جائے تو یہ کیا کرتا ہے، یہ اپنے اوپر جو بھی وزن ہوتا ہے وہ گرا دیتا ہے. اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کو خوشبو بس آ جائے کہ میرے پیچھے کوئی حرف آ گیا ہے، یہ اپنا سامان نیچے گرا دیتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ، چھوٹا بھائی، اگر کوئی وزن اٹھایا ہوا ہے اس نے، تو جو ہی بڑا بھائی آتا ہے وہ گرا دیتا ہے. بھائی کہتا ہے بھائی اب بڑے بھائی آ گئے ہیں وہ اٹھائیں گے. یا ہمارے گھروں کے اندر تھوڑا سا یہ معاملہ ہوتا ہے، اگر بڑے بھائی آ گئے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، مطلب اب تو یہ چیز کم ہو گئی ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا، اگر بڑا بھائی آ جاتا تھا تو پہلے جو بڑی فرفر بول رہا ہوتا تھا چھوٹا بھائی، بڑا بھائی آیا اس کی زبان بند، بس ختم. اب جو بھی بولے گا بڑا بھائی بولے گا. تو یہ بھی ترتیب ہوتی ہے بعض دفعہ. تو یہاں پہ یہ بھی یہی کام کرتا ہے، اس نے پکا اپنا ٹھانی ہوئی ہے. یہ 1400 سال پہلے بھی یہی کام کرتا تھا، آج بھی یہی کرتا ہے، اس نے کبھی نہیں کمی پیشی کی. یعنی یہ اس سے پہلے اگر کوئی بھی حرف آئے گا تو یہ اپنی حرکت گرا دے گا. اب وہ حرف کسی کام کا ہو یا نہ ہو، اس نے اپنی حرکت گرا دینی ہے. اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یہ گرا دے گا. اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی کا قاعدہ. اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی. وصل کہتے ہیں الگ لکھا ہوا. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیے گا اس کے اندر یہ کیا کرے گا. الولد الحسن، جب ہم الولد کو الحسن کے ساتھ ملانے لگیں گے تو یہ حمزہ وصلی گرا دے گا. ابھی تو درمیان میں یہ دیوار کھڑی ہے نا جمع کی، جو ہی یہ دیوار ہٹائیں گے اس کو نظر آئے گا اور فوراً یہ اپنی زبر زیر پیش گرا دے گا. یا آپ نے کبھی گاڑی کے اندر دیکھی ہو سٹپنی، وہ بھی استعمال ہوتی ہے. تو جب ہم استعمال کرتے ہیں کس وقت کرتے ہیں، جب ہمارے پاس صحیح ٹائر موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، ایک ٹائر اگر پنچر ہو گیا تو سٹپنی کو استعمال کر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ ٹائر پنچر اس کا لگ گیا، اس سٹپنی کو پتہ چلتا ہے جی کہ پنچر لگ گیا، تو وہ پھر اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے، ہمیں ہٹانی پڑتی ہے اور اصل ٹائر لگانا پڑتا ہے. یہ مثال اس جگہ پہ تو نہیں فیٹ آتی، بہرحال آپ یہاں پہ سمجھنے کے لیے یہ چیزیں سوچ سکتے ہیں، اپنی طرف سے بھی کوئی مثال ذہن میں رکھ کے سمجھ سکتے ہیں. الولد الحسن کو جب ہم ملائیں گے نا تو پھر کیا ہوگا، اس کے اوپر جو بھی حرکت ہے وہ گر جائے گی. تو کیا بن جائے گا، الولد الحسن. ڈال کو لام کے ساتھ ملا دیں گے. اپنا مائک ہمیشہ بند رکھا کریں. اچھا جی، اگلی چیز دیکھیں. الولد الحسن اگر پڑھیں گے تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ دیکھیں نا حمزہ وصلی درمیان میں اصل میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، اور رکاوٹ جو ہوتی ہے نا وہ لینگویجز کے اندر دور کرنی ہوتی ہے ہمیشہ. الولد الحسن کی بجائے الولد الحسن، یہ حمزہ وصلی ہے. اچھا، یہ جو پیچھے والا حرف ہے نا دال، اس کے اوپر اگر سکون کی علامت ہوتی تب بھی اس نے حمزہ وصلی نے اپنی حرکت گرا دینی تھی. یہ کسی پر رحم نہیں کرتا، وہ پھر اپنا انتظام خود کرے جیسے مرضی کرے. معرف باللام سے ما قبل، یعنی اس سے پہلے اگر کوئی حرف ساکن آ جائے، وہی بات جو میں نے آپ کو کی تھی، تو اسے زیر دے کر ملاتے ہیں. وہ میں آپ کو اس کی مثال دکھاتا ہوں. دیکھیں، ان کو اگر ہم ال کے ساتھ ملاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے یہ نون ساکن ہے، آگے لام بھی ساکن ہے، یہ تو مل ہی نہیں سکتے، پڑھے نہیں جائیں گے. حمزہ وصلی نے بے وفائی کرنی ہے، اس نے اپنی حرکت ہر صورت میں گرا دینی ہے. جو ہی اس کو نظر آیا، ابھی دیوار ہے درمیان میں جمع کی، ٹھیک ہے، تو دیکھتے ہیں. دیکھیں، کوئی بھی ساکن حرف، اب اگلا قاعدہ ذہن نشین کر لیں، یہ بے شک نوٹ بھی کر لیں. کوئی بھی اس طرح کا ساکن حرف ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے آگے ملانا ہو تو اس کے نیچے ہر صورت میں زیر دے کر ملائیں گے. عن البیتی نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے، عن البیتی، اور حمزہ وصلی گر جائے گا. لکھنے میں نظر آئے گا، پڑھنے میں نظر نہیں آئے گا. اچھا جی، مگر صرف اور صرف ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے، من. من کا مطلب سے. اب اس کا نون بھی دیکھیں ساکن ہے، لیکن اس من، عن کا نون ساکن تھا،
اس کو آگے ہم نے ملایا تو اس کے نیچے زیر دے کر ملا دیا نا، انل بیتی. لیکن من کا نون بھی ساکن ہے. اس نون کو جب ہم آگے ملانے لگیں گے تو اس کی خاص، اس کو ایکسیپشن حاصل ہے، یہ اپنے نیچے زیر نہیں دینے دیتا بلکہ اس کے اوپر زبر آئے گی آگے ملانے کے لیے. دیکھیں من المسجدی، من اور ال کو جب ہم نے ملایا تو نون ساکن، من کا نون ساکن تھا تو اس کے اوپر زبر لگانی پڑی ہمیں. اچھا میں اگر کہوں، ضد کرتا ہوں کہ نہیں نہیں میں نے من المسجد ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ سوچئے ذرا، من المسجد عجیب سا لگ رہا ہے نا، من المسجد یہ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے. تو میم کے نیچے جو زیر ہے نا، اصل میں اس وجہ سے اس کے بعد میں آنے والے کے اوپر زبر ہی لگی ہے، یعنی نون ساکن کے اوپر زبر ہمیں لگانی پڑی. وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے زیر ہے. اس کی بھی یعنی ایکسیپشن کی بھی ایک وجہ ہے اصل میں. اگر من ہوتا تو پھر اس کو ہم ملاتے تو منیل مسجد ہی پڑھتے. جیسے جیسے ہم پڑھتے ہیں نا لیمن الملک، کس کی بادشاہی ہے؟ لیمن، کس کی؟ الملک، بادشاہت ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے لوگوں سے، لیمن الملک، اپنا لیمن الملک، آج کس دن کس کی جو ہے بادشاہت ہے. تو پھر خود ہی بتائیں گے کہ آج واحد القہار، یعنی اللہ رب العزت کی ہی اصل میں بادشاہت ہے، کیونکہ اس وقت سب چیزوں کو بہت آ چکی ہوگی. اسم کی پہچان کے لیے ہم نے دو لفظ پہلے پڑھے تھے، دو لفظ ہم اور بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں اگر اسم کے آخر میں تنوین ہوگی تو وہ اسم کہلائے گا، یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں تنوین ہوگی تو وہ اسم کہلائے گا. اچھا اسی طرح اگر شروع میں کسی لفظ کے ال آ جائے تو وہ بھی اسم کہلائے گا، اس کا بھی آپ فیصلہ کر لیں کہ اسم ہے. اب آپ قرآن مجید میں بے شک ڈھونڈیں جس لفظ کے آخر میں دو پیش ہوں، اس کا پکا فیصلہ کر لیں کہ یہ اسم ہے، اور جس کے شروع میں ال ہو اس کا بھی پکا فیصلہ کر لیں، جس لفظ کے شروع میں ال ہو اس کا بھی پکا فیصلہ کر لیں کہ یہ اسم ہی ہے. لفظ کے آخر میں اگر گولتا آ جائے تو وہ بھی اسم کہلائے گا، ٹھیک ہے، لیکن یہ مؤنث کی علامت بھی ہے، یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. اچھا لفظ کے آخر میں اگر آتن آ جائے تو بھی وہ اسم کہلائے گا، آیاتن. لیکن اب آپ دیکھیں نا گول تا، اپنا تا کے اوپر آخر میں تنوین ہے تو اس لحاظ سے بھی ویسے یہ اپنا جو ہے اسم کہلائے گا. اور یہاں پہ دیکھیں گول تا کے اوپر بھی تنوین ہے اور ہم نے یہ تنوین کی پہلی نشانی دیکھی تھی. تو اصل میں یہ دو ہیں نشانیاں آپ کے سامنے اسم کی. یہ گول تا کی بھی اسم کی نشانی ہے اور آیاتن الف اور تا بھی اسم کی نشانی ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ چار نشانیاں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، کہیں پہ بھی یہ آپ کو چار نشانیاں نظر آئیں تو آپ اس کا فیصلہ کر لیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ اسم ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. لیکن جی کسی کو یہاں تک سمجھ نہ آیا ہو تو بتائیے. جی اب بہت اہم ٹاپک آ رہا ہے، بہت اہم، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. کسی بھی اسم کو جملے میں درست استعمال کرنے کے لیے اس اسم سے متعلق چار باتوں کا جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، دوبارہ سن لیں. کسی بھی اسم کو درست اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں جملے میں یا مرکب میں تو اس اسم سے متعلق چار باتوں کا جاننا ضروری ہے، یعنی اس کے چار پہلوؤں کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. اب سنیں ذرا، کسی بھی جو ہم بولتے ہیں، لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں اس میں کسی اسم کو اگر آپ درست استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس اسم سے متعلق چار باتوں کا جاننا ضروری ہے. وہ کون کون سی ہیں؟ وہ آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونی چاہیے. حالت،
پہلی چیز حالت، اس کا سٹیٹس کہ وہ کیا کون سی حالت میں ہے، رفع کی حالت میں ہے، فاعلی حالت میں ہے، مفعولی حالت میں ہے یا اضافی حالت میں ہے، یعنی رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں ہے یا جر کی حالت میں ہے۔ جنس، وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے، مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے یا مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، عدد، عدد کے اعتبار سے وہ اسم واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ وسعت، یعنی یہ چار چیزیں آپ کو جاننا ضروری ہے: حالت، جنس، عدد، وسعت۔ حالت، جنس، عدد، وسعت۔ حالت، جنس، عدد، وسعت۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم ایک ایک کر کے ان کو تھوڑا سا ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ حالت کے اعتبار سے اسم یا تو رفع کی حالت میں ہوتا ہے یا نصب کی حالت میں ہوتا ہے یا پھر جر کی حالت میں ہوتا ہے، اس کی چوتھی حالت کوئی نہیں ہوتی۔ اب رفع کیا ہے، نصب کیا ہے، جر کیا ہے، یہ ہم آگے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہر اسم یا تو رفع کی حالت میں ہوتا ہے یا نصب کی حالت میں ہوتا ہے یا پھر جر کی حالت میں ہوتا ہے، چوتھی حالت اس کی کوئی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، پھر سن لیں، حالت کے اعتبار سے اسم یا تو رفع کی حالت میں ہوتا ہے یا نصب کی حالت میں ہوتا ہے یا پھر جر کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کو درست استعمال کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت یہ اسم رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں ہے یا پھر جر کی حالت میں ہے۔ اچھا، رفع کی حالت میں اسم ہوگا تو فاعلی حالت میں کہلائے گا، نصب کی حالت میں ہوگا تو عمومی طور پر مفعولی حالت میں کہلائے گا، اور اگر جر کی حالت میں ہوگا تو عمومی طور پر اضافی حالت میں کہلائے گا۔ یہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں، اس کو تفصیل سے ہم پھر پڑھیں گے۔ دوبارہ سنیں، حالت کے اعتبار سے اسم یا تو رفع کی حالت میں ہوگا یا نصب کی حالت میں ہوگا یا پھر جر کی حالت میں ہوگا، اور جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ تیسری چیز ہم نے نہیں پڑھنی، ٹھیک ہو گیا جی؟ جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا۔ تیسری چیز ہم نے نہیں پڑھنی۔ اسی طرح عدد کے اعتبار سے اسم یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا۔ تثنیہ کہتے ہیں دو کو، تثنیہ بھی کہتے ہیں اور اپنا مثنیٰ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مثنیٰ میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں، اس طرح لکھا جاتا ہے۔ میم پیش مو، اور یہاں پہ سا لکھیں گے 3 نقطے دے کے، یہ سا۔ مثنیٰ، یہ نون ہے تو نون کے اوپر شد لگائیں گے اور پھر اوپر کھڑی زبر لگائیں گے، یہ کیا بن جائے گا؟ مثنیٰ۔ دوبارہ اسے ہم مٹا دیتے ہیں، اس کو تثنیہ بھی کہتے ہیں اور مثنیٰ بھی کہتے ہیں۔ اردو اور عربی میں جو ہے واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے، لیکن عربی کے اندر تثنیہ دو کے لیے بھی الگ لفظ آتا ہے۔ نہیں جی، آج کا ہمارا سبق یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، ٹائم مکمل ہو گیا ہے، تو آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ یا اختتام کرتے ہوئے آپ نے گروپ کے اندر حاضری ضرور لگانی ہے۔ حاضری لگانے کے لیے صرف اور صرف آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔